رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ طویل خشک سالی کے بعد اور بڑی دعاؤں کے بعد اور صلاۃ الاستسقاء کے بعد رب العالمین نے اپنی مرضی سے اپنی حکمت سے یہ بارش عطا فرمائی ہے۔ اس اللہ کا اس بارش کی ایک ایک بوند کے بدلے میں لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ہے جس رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ نعمت برسائی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی بہت زیادہ تعریفیں، بہت زیادہ اس اللہ کا شکر۔ انسان ہے کہ جب نعمت اس کے پاس نہیں ہوتی تو تڑپتا ہے، طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن جب نعمت مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا جیسے اس کو رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ بارش رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی ہے، پانی زندگی ہے، کائنات کی ہر چیز اسی پانی کے ساتھ زندہ ہوتی ہے اور اس کے اندر زندگی کی امید بنتی ہے۔ تو پیاسی زمین جو کئی عرصے سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سیراب کیا۔ یہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے ہم گناہ گاروں پر کہ اس اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے آسمانوں سے یہ پانی اتارا ہے۔ اب یہ جب رب العالمین کی نعمت ملتی ہے تو اس وقت ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا رویہ ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ تھا، اور ہمارے رویے، ہمارے طریقے کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بدلے میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ نہ کوئی شکر ہے، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں، عجیب و غریب قسم کے سٹیٹس ہیں، میوزک لگا ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں فلاں جگہ پہ بارش ہوئی ہے۔ اب بارش ہوئی ہے تو وہاں پہ مالک کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اس پہ ڈھول باجے بجانے چاہیے یا اس پہ آپ کو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنی چاہیے؟ تو رب العالمین نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، جب بادل آسمان پہ آتے تھے نا تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بادلوں کو دیکھ کر نہ آپ غمگین ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے حبیب، لوگ اب بارش، یہ جو بادل ہیں وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ان کے اندر عذاب نہ ہو، اس لیے کہ پہلے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا اور ایک قوم کے اوپر عذاب آ رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ ابھی بادل آئے ہیں ہمارے اوپر بارش برسائیں گے، اور ان بادلوں کے اندر سے ان کے اوپر عذاب اتر آیا تھا۔ تو بادلوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کے عذابوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور پھر جب بارش ہو رہی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنانا، ایسا بھی نہ ہو کہ بارش بہت زیادہ ہو جائے اور اس بارش کی وجہ سے معاملات خراب ہو جائیں، سیلاب آ جائے۔ تو بارش بہت زیادہ بھی اچھی نہیں ہے اور بارش کا نہ ہونا بھی اچھی نہیں ہے۔ تو اے اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس بارش کو تو فائدہ مند بنا دے۔ اور پھر جب بارش ہوا کرتی تھی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو کپڑا ہوتا تھا نا، کمبلی، اس کو آپ سرکایا کرتے تھے تاکہ اس کے اوپر بارش آئے۔ اور صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بارش ہے نا یہ رب کی طرف سے آ رہی ہے، صاف ستھرا پانی ہے، اس کے اندر رب العالمین کی طرف سے خیر اور برکت ہوتی ہے۔ تو اس بارش کے پانی کے نیچے اپنے بدن کو رکھنا اور اس پانی کو اپنے چہرے پہ لگانا، اس پانی کا استعمال کرنا، پینا، یہ ایک خیر کا اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے کہ اس حدیث کے مطابق یہ جو بارش ہے اپنے رب کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کے اندر لازمی طور پر جو ہے وہ یہ زمینی آلودگیوں سے اس کا پانی پاک ہوتا ہے۔ تو اس پانی کو پینا، استعمال کرنا یا چہرے پہ لگانا یا اپنے بدن کو برہنہ کیے بغیر اس بارش کے نیچے آپ کھڑے ہونا یا بارش کے قطروں کو اپنے جسم کے اوپر لینا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت، اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اور جب یہ جو بارش ہے، یہ بارش جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے، اس وقت دعا مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین سے، دنیا و آخرت کی بلائیاں مانگ لینی چاہیے کہ اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو بارشیں رب العالمین کا انعام ہے، زیادہ بارشیں اگر ہو جائیں تو پھر وہ انسانوں کے لیے عذاب بھی بن سکتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے نفع مند بارش مانگنا، اور جب بارش ہو رہی ہو
تو اس بارش پہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ جس مالک نے وہ ہمیں بارش عطا کر دی ہے، اور جو نعمت رب العالمین نے ہمیں دی ہے اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ رویہ ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صابر اور شاکر بنا دے کہ جب نعمت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دے دے، اور جب نعمت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ شکر جو ہے نا وہ نعمتوں کے اندر برکت دیتا ہے، اضافہ کرتا ہے، اور ناقدری ناشکری نعمتیں چھین لیتی ہے۔ کیا پتا ہم نے ان بارشوں کی ناقدری کی ہو، ناشکری کی ہو، تبھی یہ اتنا عرصہ ہم سے چھین لی گئی، یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے چھین لی گئی، یا جو بھی معاملہ ہوا رب العالمین کی مرضی ہے۔ وہ بارش نہ بھی دے تو اس رب العالمین کی مہربانی ہے، رحمت ہے، وہ بارش دے دے تو پھر بھی رب العالمین کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس کائنات کے رب کی رحمتوں کے ہم ہر حال میں محتاج ہیں۔ جس حال میں بھی مولا رکھے اس حال کے اندر خوش رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے بارشیں نہیں دی تھی تو اس جتنا بھی وہ وقت تھا اس کے لیے بھی تیرا شکر ہے، اور جب تو نے بارشیں دے دی ہیں، زمین کو سیراب کر دیا ہے، تو اللہ اس پہ بھی تیرا شکر ہے۔ زندگی کے اندر جو چیز ہمیں چاہیے تھی وہ نہیں ملی، اللہ اس پہ بھی تیرا شکر ہے۔ جو چیز ہمیں چاہیے تھی ہم نے مانگی، وہ چیز اللہ آپ نے دے دی تو اس پہ بھی شکر ہے، اور جو چیز ہم نے مانگی اور اللہ تو نے ہمیں عطا نہیں کی اس پہ بھی اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ رب جانتا ہے ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز اچھی نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں دے دے تو ہمارے لیے اچھی ہے، انشاءاللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نہ دے تو ضرور یہ بات ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھی، اس لیے کائنات کے رب نے ہمیں دی ہی نہیں ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دل کھول کر رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ شکر جو ہے نا یہ نیک بندوں کا، مومن لوگوں کا ایک شیوا ہوتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔